لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اپنی ذات، اپنی تمام تر عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. درود و سلامتی ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دار فانی میں دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. بیش بہا انگنت لا تعداد درود و سلام ہمارے اور آپ کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کر بھیجا. دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں. آئیے سب سے پہلے غیبت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. غیبت کا معنی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی باتوں کا ذکر کرنا جس سے اگر وہ باخبر ہو جائے تو اسے تکلیف ہو، یا یوں کہیں کہ کسی کی غائبانہ برائی کرنا، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، چال ڈھال، نقل و حرکت، اشارہ یا چہرہ بگاڑنے کے ذریعے. غرض یہ کہ اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہے جس کا پتہ لگ جانے کے بعد معتوب علیہ یعنی جس کی غیبت کی جائے اس کو ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا مفہوم بیان فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرو جس کو اگر وہ سنے تو وہ ناپسند کرے، اس کو تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں. مثال کے طور پر 5 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، زید اس مجلس میں نہیں ہے، تو پانچوں مل کر زید کی ایسی باتوں کا ذکر کرے کہ اگر زید کو معلوم ہو جائے تو اس کو تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، اگر وہ عیب، وہ باتیں اس بھائی میں موجود ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے، لیکن جو تم کہہ رہے ہو اب وہ تمہارے بھائی کے اندر نہیں ہے
تم اس کے ایسے عیب کو بتا رہے ہو کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ تم نے بہتان تراشی کی ہے، تم نے اس پر الزام لگایا۔ تو آج ہم غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان تراشی بھی کرتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کی وہ برائی بھی بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر ہے، اور اس برائی کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بہتان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی یہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں، یہ لوگ ملعون ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی یہ لوگ ملعون ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جو لوگ بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو لوگ غیبت کرتے ہیں، شریعت میں اس کی بڑی سخت سزا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ غیبت مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو نوچنے کا نام ہے۔ یہ بیماری ہر خاص و عام میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کوئی بھی مجلس اس وقت تک پر رونق نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کسی کی غیبت نہ کی جائے، اور کوئی بھی مجلس اس سے پاک نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ 4-5 لوگ جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں ان بھائیوں کا ذکر ہوتا ہے جو اس مجلس میں نہیں ہوتے، اور یہ مجلس گھنٹوں چلتی رہتی ہے، یہ مجلس گھنٹوں چلتی رہتی ہے جب تک غیبت نہ ہو۔ قسم اللہ کی مزہ نہیں آتا، لوگوں کا ایسا مزاج بن چکا ہے۔ پہلے کہنے میں آتا تھا کہ عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے، اب عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی یہ بیماری زیادہ پائی جا رہی ہے۔ کوئی بھی مجلس اس سے پاک نہیں ہے، ہر جگہ غیبت، مجلس میں ہو غیبت، بازار میں ہو غیبت، گھر میں ہو غیبت، چائے کی دکان پر ہو وہاں غیبت، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بندہ جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کی بیوی غیبت سے اس کا استقبال کرتی ہے، غیبت سے اس کا استقبال کرتی ہے، ساس سسر کی غیبت، نند بھوجائی کی شکایت۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو غیبت کر کے سوتا ہے۔ دینی بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے ہر خاص و عام میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں غیبت سے منع کیا ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کی سنگینی کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرے گا، تو پھر تم کیسے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو؟ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کر رہا ہے۔ آیت میں غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے والے کو کتے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ کتا ہی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کو تیار ہو جائے، باقی کوئی جانور ایسا نہیں کرتا، شیر ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی حیوان ایسا نہیں کرتا، لیکن کتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لینے کو تیار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا؟ لیکن آج لوگ کھا رہے ہیں، آج لوگ کھا رہے ہیں، غیبت سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجلس میں جو بیٹھے ہوئے تھے اس نے اس کی ایک برائی بیان کی، ایک عیب کو بیان کیا ان کے چلے جانے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اٹھو جا کر دانتوں میں خلال کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو گوشت نہیں کھایا تو خیال کیوں کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے گوشت کھایا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کی، جب وہ چلا گیا ہے تو تم نے اس کے عیب کو بیان کیا، یہ غیبت ہے، تم نے گوشت کھایا، جا کے تم خلال کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جب غیبت کرتے ہو تو تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ایک صحابہ نے صرف ایک عیب کو بیان کیا تو آپ نے کہا جا کے تم خلال کرو، تم نے گوشت کھایا۔ آج ہم اور آپ کتنا گوشت کھا رہے ہیں؟ آج ہم میں کا ہر شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے، کوئی ایک ٹکڑا کھا رہا ہے، کوئی دو ٹکڑا کھا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کو نوچ رہا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ اسی طرح کا اسے عذاب بھی ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو مردار کھا رہے تھے، جن کے سامنے مردار پڑا ہوا تھا وہ کھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے، تو آج ان کی یہی سزا ہے کہ یہ مردار کھا رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے گوشت کاٹ کاٹ کر خود انہی کو کھلائے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کو نوچتے تھے، ان کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے تھے، تو اسی طریقے سے آج انہی کا گوشت نوچ نوچ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ یہ سزا ہے۔ یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہے الا ماشاء اللہ۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت کے عادی ہیں، وہ اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے، معافی نہیں مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے سامنے مردار پیش کر دے گا، کہے گا کھاؤ۔ وہ آدمی کھائے گا، زبردستی ان کو کھلایا جائے گا، وہ منہ بنائے گا، کراہیت اور نفرت کرے گا، وہ کھائے گا اور درد کے مارے اتنی بدبو ہوتی ہوگی، وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن ان کی چیخ و پکار کو کون سننے والا ہے؟ ان کی کون مدد کرنے والا؟ کہا تمہاری یہی سزا ہے، تم دنیا میں اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے، لو آج تم مردار کھاؤ، تم اسی کے مستحق ہو۔ بہت آسانی سے ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، بلا جھجک کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث ہے میرے بھائی، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک انسان اپنے باپ پر شک کر سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر شک نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہونے کو ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج کے موقع پر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن بڑے بڑے تھے، تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، پورا خون آلود۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ ناخن بڑا بڑا ہو، تانبے کا ہو، بندہ اپنے چہرے کو نوچے گا، اپنے سینے کو نوچے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ پورے خون ہوگا، لت پت ہے خون میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ ہؤلاء یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، دنیا میں ان کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے ان کی سزا ہے۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تھوڑا ہم ٹھنڈے مزاج سے سوچیں۔ بڑی آسانی سے ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، معافی تک نہیں مانگتے ہیں۔ تھوڑا ٹھنڈے مزاج سے سوچیں، اتنی سخت وعید آئی ہے، مردار کھلایا جائے گا۔ ہم اور آپ دنیا میں جو گوشت کھاتے ہیں، گائے کا، بکرے کا، مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، کچا گوشت کوئی نہیں کھاتا ہے، کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا، کہیں کر دے گا۔ گوشت لاتے ہیں خرید کر، اچھے سے دھلا جاتا ہے، آگ پہ پکایا جاتا ہے، اس میں مسالہ دیا جاتا ہے، اچھے سے پک جائے گوشت، اس میں نمک نہ ہو، آپ کو مزہ آئے گا؟ نہیں کھا پائیں گے۔ مسالہ پھیکا ہو، نہیں کھا پائیں گے آپ۔ گوشت لاتے ہیں، اچھے سے دھلتے ہیں، آگ پر پکاتے ہیں، اپنے حسب ذائقہ مسالہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم کھاتے ہیں۔ کچا گوشت کوئی کھانا پسند نہیں کرے گا، اچھے ذائقے آدمی کا۔ تو جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن آدمی کا گوشت کھائیں گے، وہ بھی کچا، پکا کر ان کو گوشت نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کو نوچتے تھے، ان کے گوشت کو کھاتے تھے،
ایحب، قرآن کی آیت ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں جو لوگ غیبت کرتے ہیں۔ ہم پسند نہیں کرتے ہیں کچا گوشت، آدمی کا گوشت کھانا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث طبرانی کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ غیبت کرتے ہیں اپنے چہرے کو نوچیں گے، سینے کو نوچیں گے، پورے خون آلود ہوں گے۔ آج اگر ہمارے جسم پر کوئی خراش آ جائے تھوڑا سا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، لہر ہوتی ہے، بندہ سو نہیں پاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا چھل جائے، ناخن لگ جائے، چھل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، بندہ بے چین ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کی کیفیت کو سوچیے کہ بندہ خود اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے، جن کے ناخن تانبے کے ہوں گے، چہرے کو اور سینے کو نوچیں گے، کیا حالت ہوگی، کتنی درد اور تکلیف ہوگی۔ آج ہم میں کا ہر شخص اس بیماری میں ملوث ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اس کی یہ سزا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا، اس کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ کوئی احساس نہیں ہوتا، بلا جھجک ہم غیبت کر رہے ہیں، گھنٹوں کر رہے ہیں، کوئی بھی مجلس اس سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس میں اللہ رب العالمین کا 10 منٹ ذکر ہو، بندہ اٹھ جاتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے۔ لیکن اسی مجلس میں آپ غیبت کرنے لگے، گھنٹوں چلتی ہے۔ یہ غیبت ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسی باتوں کو اپنے بھائی کی طرف منسوب کرتے ہیں جو باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہیں۔ مرچ مسالہ ملاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، من قال مؤمن ما لیس فیہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو بات اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ دشمنی نکالنے کے لیے، عام لوگوں پر برتری حاصل کرنے کے لیے، سامنے والے کو، اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جو من میں آتا وہ کرتے ہیں، اپنے انجام کو بھولے ہوئے ہیں۔ اب یاد رکھیے، بہت گھنونا فعل ہے یہ غیبت۔ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں تشبیہ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچی توبہ کریں، غیبت سے پرہیز کریں، دور بھاگیں اس سے۔ اسی طریقے سے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غیبت جو ہے سود سے بڑا گناہ ہے، سود سے بڑا گناہ ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، آپ نے اس میں سود کی سنگینی کو بیان کیا، اس کے نقصان کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جانتے ہوئے سود کا 1 درہم کھانا اللہ رب العالمین کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے صرف سود کا 1 درہم کھانا، جانتے ہوئے۔ سوچئے سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ زنا کوئی کرتا ہے تو اسلام میں اس کی حد موجود ہے، قرآن میں۔ اس کو کوڑے سے مارو، شادی شدہ نہیں ہے تو جلا وطن کرو، شادی شدہ ہے تو کوڑے سے مارو، رجم کرو، یہ سب زنا کی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہوئے سود کا 1 درہم کھانا اللہ رب العالمین کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالے، ان کی غیبت کرے، ان کی برائی کرے، سب سے بڑا سود ہے۔ اللہ اکبر، غیبت سب سے بڑا سود۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 حوبا، سود کے 70 دروازے ہیں، 70 درجے ہیں، اور سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ سود کے 70 دروازے ہیں، 70 درجے، 70 سیڑھی، اور سب سے پہلی سیڑھی،
سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ انسان نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا سب سے بدترین درجہ، یہ تو سب سے آسان درجہ تھا، اور سب سے بدترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت پر حملہ کرے، ان کی برائی کرے، ان کی غیبت کرے. یہ سود کا سب سے بدترین درجہ. دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے. کعبہ کو اب دیکھ رہے ہیں، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر مسلمانوں کے دل میں اس کا عزت اور احترام ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کعبہ جس کو تم دیکھ رہے ہو کتنا اس کا مقام ہے، لوگوں کے دل میں کتنی عزت ہے، لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا احترام کعبہ کے احترام سے بھی بڑھ کر ہے. کعبہ کے احترام سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کی عزت و احترام ہونی چاہیے مسلمانوں کے دل میں. لیکن آج ہم مسلمانوں کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، سر عام اس کو بے عزت کرتے ہیں، غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ذرہ برابر نہیں، خوف نہیں ہے ہمارا دل. اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں. یہ آسان نے سود کا سب سے بدترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت پر حملہ کرے، اس کا پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے. آسان نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کس دلدل میں پھنس رہا ہے، کس برائی کی طرف جا رہا ہے، آپ سوچئے. دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، آگے آئیے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ وہ ایسی اور ایسی، یعنی پست قد ہے، ایسی اور ایسی یعنی پست قد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ لو قلت کلمۃ لو مزج بها البحر، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر تمہارے اس کلمے کو سمندر میں ڈالا جائے تو پورے سمندر کے پانی کو کروا کر دے. غیبت کا صرف ایک لفظ پورے سمندر کے پانی کو کروا کر دے. آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. کہا کہ وہ پست قد ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. آج ہم اور آپ مسلمان بھائیوں کے پیٹھ پیچھے موٹا ہے، پتلا ہے، ناٹا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی چال ڈھال ایسی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ذرہ برابر بھی ہمیں جھجک نہیں ہوتی. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے صرف اتنی سی بات کہی، وہ ایسی یعنی پست قد ہے. اے عائشہ، تو نے ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے، سمندر میں اس کلمے کو رکھا جائے تو پورے سمندر کو کروا کر دے. آج ہم تو گھنٹوں غیبت کرتے ہیں. دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غیبت ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. وہاں قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا، قبر سے ہی ایسے شخص کو عذاب شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو نوچتا تھا، ان کی عزت پر حملہ کرتا تھا، تو ایسے لوگوں کو قبر میں ہی عذاب دینا شروع ہو جائے گا. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے ساتھ جا رہے تھے. آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ان سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے دو ٹہنی منگائی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، دونوں قبروں پر رکھا، کہا جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی عذاب میں تخفیف ہوگی. اور آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جو لوگ غیبت کرتے ہیں قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا، وہاں انتظار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین انتظار نہیں کرے گا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت اس کو عذاب دیا جائے گا، نہیں، قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا. تو دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت سنگین جرم ہے. اسی طریقے سے غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے. بہت ہی قابل رحم ہے وہ انسان جو فجر سے لے کر عشاء تک کی نماز پڑھتا ہے، ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دیگر اعمال صالحہ میں سبقت کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں جمع کرتا ہے.
اپنے بستر پر جب سونے کے لیے جاتا ہے رات میں تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں. فجر سے لے کے عشاء تک جو نمازیں پڑھی اور اس نے جو بھی نیکیاں کری سوتے وقت اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں. کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ اس نے لوگوں میں تقسیم کر دیا. غیبت نیکیوں کو کھا جاتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اتدرون مل مفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس تو وہ ہے جن کے پاس دینار و درہم نہیں ہے, مال و متاع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن آئے گا, اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوگی, 5 وقت کا نماز ہوگا, اس کے علاوہ وہ جنت میں جاتا رہا ہوگا. تو ایک شخص ادھر سے آئے گا, کہے گا اللہ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے دنیا میں بستے ہوئے مجھ پر ظلم کیا تھا, میری غیبت کی تھی, میری برائی بیان کرتا تھا, پیٹھ پیچھے گھنٹوں میری غیبت کیا کرتا تھا. نبی صادق اور مصدوق کا قول ہے کہ لمحہ بھر بھی نہیں گزرے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں جو بہت ساری نیکیاں ہوں گی ختم ہو جائے گی. وہ نیکیاں کہاں جائے گی؟ اس کی طرف ٹرانسفر کیا جائے گا جس کی وہ اس نے غیبت کی ہے. لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا پارسا, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, اس کے نامہ اعمال میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قرآن کی تلاوت ہے, بہت ساری نیکیاں, تو یہ جنت میں جائے گا کنفرم. لیکن جیسے جاتا رہے گا آئے گا کہے گا اللہ یہ وہ ظالم ہے کہ میری غیبت کیا کرتا تھا. اسی طریقے سے لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, تو اس کی نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر کر دی جائے گی. نامہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی. ولا یظلمون فتیلا, اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا بھائی, ظلم نہیں کرے. تو جو لوگ غیبت کرتے ہیں, جس کی غیبت کرتے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, اللہ کی قسم. عزت و ذلت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو عزت دینے والی؟ آپ کے بولنے سے کسی کی عزت نہیں بڑھ جائے گی, کوئی ذلیل نہیں ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہے جس کو عزت دینا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اللہ رب العالمین جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو جس کی غیبت کی جا رہی اس کا کوئی نقصان نہیں. نقصان آپ کا کہ آپ اپنی نیکی اس کی طرف اس کو دے رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے. صبح سے لے کے رات تک خوب عبادت کرے, رات میں سونے جائے بالکل بلائنڈ خالی. حسن بصری رحمہ اللہ کو جب آ کر کہتا کوئی کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے, تو وہ اس شخص کی طرف تحفہ بھجواتے, کہا جا کے اس کو دے دو. لیکن کیوں؟ کہا کہ اصل میں اس نے اپنی نیکی مجھے دی ہے, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو تحفہ دوں. جو غیبت کرتا ہے وہ نیکی دیتا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے. تو جب بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو ان کو تحفہ بھجوا دیتے, کہا جاؤ تحفہ دو, کیونکہ اس نے اپنی نیکی میری طرف دی ہے, میری نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے. قیامت کے دن صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے اللہ میرے نامہ اعمال میں تو نیکیاں ہیں ہی نہیں, وہ نیکیاں کہاں گئی؟ میں نے تو دنیا میں بہت ساری نیکیاں کی تھی. اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس کی تو نے غیبت کی ہے نا, تمہاری نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر کر دی گئی, اب تمہارے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکیاں نہیں ہیں. دینی بھائیو بزرگوں دوستو, پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ غیبت یہ بندوں کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ آپ نے جس کی غیبت کی وہ نہ معاف کر دے. اگر اللہ رب العالمین کا معاملہ ہوتا, اللہ رب العالمین کا حق ہوتا, تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے, چاہے تو معاف کرے چاہے تو عذاب دے. لیکن آپ نے بندے کی عزت کو اٹھالا ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے وہ نہ معاف کر دے. اب کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کے بعد جاتا ہو کہتا ہو بھائی ہم نے آپ کی غیبت کی, آپ مجھے معاف کر دیں, نہیں کرتا. اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ جس نے غیبت کی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے. جس کی غیبت کی جا رہی ہے اللہ کی قسم اس کا ذرہ برابر نقصان نہیں بلکہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. کتنا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں, بہت مزہ آتا ہے. دینی بھائیو بزرگوں دوستو, تو جس طریقے سے غیبت حرام ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے, سنگین جرم ہے, اسی طریقے سے غیبت سننا اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جس میں غیبت ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم غیبت نہیں کر رہے, سامنے والا غیبت کر رہا تو ہم سن, نہیں بھائی, آپ بھی اس گناہ ملوث ہیں. آپ اٹھے اس مجلس سے بھاگے.
اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ مومن وہ ہے جب وہ لغو، بیہودہ باتیں، غیبت اور چغلی سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، بھاگتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ رب العالمین نے جن مومنوں سے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے ان کی صفت بیان کی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ باتوں سے بھاگتے ہیں، غیبت اور چغلی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، ہماری آنکھیں، ہماری کان، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھ گچھ ہوگا، سب سے اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اگر ہم کان سے غیبت ہم نے سنی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ہم ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھے جس میں غیبت ہوتی ہو۔ غیبت سننا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی ناجائز ہے، غیبت سن بھی نہیں سکتے۔ اگر 2 لوگ 4 لوگ بیٹھے ہو اس میں غیبت ہوتی ہو، آپ بولیں گے کہ نہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا، میں تو سن رہا ہوں، نہیں، آپ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ من اطیب عنده اخوه المسلم، جس کسی کے پاس کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو اور وہ اس کی مدد پر قادر ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد پر قادر ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، یعنی وہ اس کو روک سکتا ہے، اس کی زبان کو بند کرا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم غیبت کرو، چپ ہو جاؤ، اور اس نے مدد کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کا دفاع کیا، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اور جس نے طاقت کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کا دفاع نہیں کیا، غیبت ہو رہی ہے، وہ سن رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، اس مجلس سے بھاگ بھی نہیں رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پکڑے گا کل قیامت کے دن، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن پکڑے گا۔ تو اگر آپ اس مجلس میں ہو جس میں غیبت ہو رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ غیبت کرنے والے شخص کے منہ کو چپ کرائیں، آپ اس کو روکیں۔ یہ آسان نہیں ہے میرے بھائی، یہ آسان نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بدبودار ہوا چلی، بہت عجیب مہک تھی اس کی، ایسا لگ رہا تھا ناک سڑ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی جو غیبت کرتے ہیں ان کی یہ بدبو ہے۔ دین بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت سنگین جرم ہے جیسا کہ ہم نے سنا، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہر خاص و عام میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، یہ بیماری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کیوں نہیں رک رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آج ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا کتنا سخت سزا ہے غیبت کرنے والوں کی، تو اب بھی سے ہم لوگ توبہ کریں۔ ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں، ہم بھی نہیں ہیں، آپ بھی نہیں ہیں، یہ بہت عام چیز ہو چکی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اسی جگہ توبہ کریں، یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد سے کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کی قسم جہنم کی اکثر آبادی صرف اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا لوگوں اس کی حفاظت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا تم کو نہیں پتا ہے جہنم کی اکثر آبادی صرف اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، لوگوں کو اس کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اسی زبان کی وجہ سے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریے، غیبت سے بچیے، اب بھی عہد کیجئے، اللہ رب العالمین سے پکا عہد کیجئے، عزم مصمم کیجئے کہ آج کے بعد سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اور ہم نے جس کی غیبت کی ہے اللہ سے آپ معافی مانگے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، یہ بندوں سے معافی مانگنا ہوگا۔ تو آپ معافی مانگیے، آپ معافی مانگیے، اور جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے آپ استغفار کریں، اس کا کفارہ یہی ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں معافی نہیں مانگی تو جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں تو آپ ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان سب چیزوں پر دھیان دیں۔
اس سے ہمارا معاشرہ پاک ہوگا اور اسی طریقے سے ہم جو ہمارے نامہ اعمال میں اس میں نیکیاں محفوظ رہیں گی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیکیاں کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر سے غیبت کو ختم کر دے، اس بیماری کو ہمارے معاشرے اور سماج سے ختم کر دے، اور ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی تئیں الفت اور محبت پیدا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔